قیامت کے دن بھی ڈنکا بجے گا۔ تو دو نام آپ کے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک نام کیا تھا؟ احمد، اور دوسرا نام کیا تھا؟ محمد۔ چلو، پہلی آسمانی کتابوں میں، پہلے نبیوں کی زبانوں پر اور آسمانوں پر اوپر آپ کا نام گونجتا ہے احمد۔ کیا گونجتا ہے؟ آسمانی کتابوں میں، پہلے نبیوں کی زبانوں پر، آسمانوں پر کیا نام بولا جاتا ہے آپ کا؟ احمد۔ اور زمین پر، زبانوں، انسانوں کی زبانوں پر، زمین کی مخلوق کی زبانوں پر، زمین کی کتابوں پر آپ کا نام لکھا اور بولا جاتا ہے محمد صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ تو آپ کے دو نام ذاتی ہیں۔ کسی کے نام دو ذاتی نہیں ہوتے۔ شناختی کارڈ آپ دو نہیں بنوا سکتے، بنوا سکتے؟ ایک نام ہوگا، ایک ہی نام چلتا ہے دنیا میں۔ یہ پاک پیغمبر کا کمال ہے، یوں کہہ لیجئے لاڈلے کا کمال ہے کہ دو نام دے دیے، ورنہ دنیا میں کسی کے لیے دو نام نہیں ہے، نام ایک ہی ہے۔ یہ لاڈلا تھا، پیارا تھا، محبوب تھا، اللہ نے دو نام دے دیے۔ میں جب پہلی آسمانی کتابوں کے لوگ پہلے نبی جب پکاریں گے تو احمد کہیں گے، اور جب آپ کی احمد نام لے گی، آپ کی کتابیں جب ذکر، آپ کی کتابوں میں جب آپ کا نام آئے گا تو میں آپ کے نام کی محمد کی گونج دنیا میں گونجواؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا ذاتی نام کتنے ہو گئے؟ تو اچھا، 5 نام ایسے ہیں جو ہر نام کے ساتھ رکھتے ہیں، محمد، احمد، حسن، حسین، علی، ہر نام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ امجد علی، محمد امجد، امجد حسین، احمد امجد، یعنی احمد، محمد، حسن، حسین، علی، یہ 5 نام ایسے ہیں جو ہر نام کا حسن بن جاتے ہیں، ہر نام کی خوبی بن جاتے ہیں، آگے یا پیچھے نام لگ کر نام کو عزت دے دیتے ہیں۔ 5 نام ایسے، ان میں ایک احمد ہے اور دوسرا محمد ہے، اور احمد اور محمد آپ کے کیا نام ہیں؟ ذاتی 2 نام ہیں۔ صفاتی کتنے نام ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا صفاتی نام آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ ہر نبی کا صفاتی نام بھی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بولو بھائی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ سخاوی نے لکھ دیا آپ کے 400 صفاتی نام ہیں۔ ایک اور تفسیر والے نے لکھا کہ آپ کے 1500 صفاتی نام ہیں، اور ایک آدمی نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں، جو صفات بیان کریں وہ آپ کا صفاتی نام ہے۔ تو جس نام سے آپ کی جو صفت ظاہر ہو وہ نام آپ کا کیا بن جائے گا؟ صفت۔ مثال دیتا ہوں کہ آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور گناہگار امت آئے گی، آپ وہاں سے حوض کوثر سے کوثر کا پانی لے کر پلائیں گے، تو پلانے والے کو کہتے ہیں ساقی، تو آپ کا نام ہوا ساقی کوثر، صفاتی نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، آپ ساری امت کے لیے سفارش کریں گے، گناہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، تو آپ کا نام بن گیا شفیع المذنبین۔ کیا بن گیا؟ شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنے والا، یہ صفاتی نام بن گیا۔ اچھا، ساری دنیا کا سردار، انسانوں کا
سردار، فرش کا سردار، کونین کہتے ہیں عرش اور فرش اور ساری کائنات کو ملا کر، تو آپ کونین کے سردار ہیں، تو آپ کا صفاتی نام بن گیا سید الکونین۔ کیا بن گیا؟ سید الکونین۔ آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں، تو آپ کا اس انسانیت کو کہتے ہیں بشر، انسانیت کو کیا کہتے ہیں؟ بشر۔ اور میں نے آیت بھی پڑھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول تم میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں سے بھیجا، اور لیکن آپ سارے انسانوں کے سردار، تو صفاتی نام بن گیا سید البشر۔ کیا بن گیا؟ سید البشر۔ آپ اولاد آدم علیہ السلام کے سردار، آپ کا صفاتی نام بن گیا سید ولد آدم، کہ آدم کی اولاد کے سردار۔ چلو بات حل کر دوں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آپ کو اللہ نے انسانوں میں سے پیدا کیا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا انسان۔ او میرا بیٹا توجہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ بولو کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو کیا نام تھا؟ زور سے بولو کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا انسان۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب انسان، پردادا حضرت ہاشم انسان۔ آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ انسانوں کا قبیلہ، انسانوں میں سے آئے۔ آپ سے جو پیدا ہوئے وہ انسان۔ حضرت زینب پیدا ہوئی بڑی بیٹی، پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی اس سے چھوٹی بیٹی، پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی اس سے چھوٹی بیٹی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، وہ انسان۔ آپ سے 3 بچے پیدا ہوئے، حضرت طیب، طاہر، ابراہیم، وہ انسان۔ آپ جن کی طرف شادیاں ہوئی، آپ جن کے داماد بنے، وہ انسان۔ ابو بکر انسان، حضرت عمر انسان۔ آپ کے نکاح میں جو عورتیں آئی، حرم میں جو بیویاں آئی، جو ازواج مطہرات بنی، وہ انسان۔ حضرت عائشہ، حفصہ، ام میمونہ، خدیجہ، جویریہ، رقیہ اور حضرت ماریہ کنتیہ، یہ انسان۔ اور جو آپ کے داماد بنے، حضرت ابو العاص آپ کے داماد، حضرت عثمان آپ کے داماد، حضرت علی آپ کے داماد، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ اللہ ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کون ہیں؟ انسان۔ تو اللہ نے آپ کو انسانوں میں سے بنایا، انسانوں میں سے بنایا، تو آپ بھی انسان۔ لیکن ہم انسان نہیں کہیں گے، بلکہ سید البشر کہیں گے۔ انسان کہنے سے نبی کا مقام بیان نہیں ہوتا، لیکن اگلی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو بنایا تو انسانوں میں سے ہے، لیکن آپ انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بنایا تو ہماری جیسے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدارج النبوت والے نے لکھا ہے، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا حد لہ، لا ضد لہ، کہ اللہ نے نہ آپ کا کوئی مثل بنایا، نہ مثال بنائی، اور نہ آپ سے کوئی اوپر بنایا، اور نہ آپ کی تعریف کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر فرمائی۔ کتنی تعریف کرے، کوئی حد ہی مقرر نہیں کی۔ کتنی تعریف کرے، لا حد لہ، آپ کی تعریف کی حد ہی نہیں ہے۔ جب زبان خاموش ہو جائے، زبان تھک جائے، ذہن سننے سے تھک جائے، بول کے تھک جائے، اپنی بے بسی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف کی حد کو نہیں پہنچ سکتے، تو تھک کر، ہار کر، عاجز ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ سے کم اور ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کتنا مقام ہے؟ الوہیت سے نیچے ہے، الوہیت سے نیچے ہے۔ جو الوہیت ہے
وہ آپ کا مقام نہیں ہے، وہ رب کا مقام ہے، اور الوہیت سے نیچے سارا آپ کا مقام ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو انسانوں کا سردار بنایا تو سید البشر آپ کا صفاتی نام بن گیا، انسانوں میں سے بنایا لیکن انسانوں جیسا نہیں بنایا، اس لیے کوئی اپنے ورگا نہ کہے، اپنا جیسا نہ کہے، اپنی مثل نہ کہے، اپنی مثال نہ کہے، یہ نہ کہے کہ ہماری رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، نبی کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، ہمارے بھی جسم میں گوشت گوشت اور ہڈیاں ہیں اور بال ہیں، انگلیاں ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، پاؤں ہیں، تو ہمارے جیسا ہوئے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں جیسے کہو تو تمہاری اور میری آنکھیں صرف سامنے دیکھے، نبی کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ سامنے بھی دیکھے ہیں، پیچھے بھی دیکھے ہیں، نبی کی نظر کا کمال یہ ہے اللہ بیت اللہ میں بٹھا کر وہ فلسطین کی مسجد اقصی کو دکھا دے۔ میرے اور آپ جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سماعت کا حالم یہ ہے کہ میرے اور ہم بھی سنے، آپ کے بھی کان، میرے بھی کان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کان مبارک ہیں، لیکن ان کی معاشرت نہیں ہو سکتی۔ ان کانوں کی شان یہ ہے وہ وحی کو سنے، وحی کو سمجھے، جبریل کی آواز کو سنے، جبریل کی ترجمانی کرے، جبریل کی بولی کو سمجھے۔ وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کی سماعت کا مقام یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت میں سیر کر رہے ہوں، اور حضرت بلال مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہوں، تو چلنے سے جو قدم کے چاپ کی آواز آتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے قدموں کی اٹھنے والی چاپ کو 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں سن لے۔ کیسے ہو گیا؟ ہماری مثل کیسے ہو گیا؟ ہمارے جیسا کیسے ہو گیا؟ میں سوئے، آپ سوئے، وضو خراب، وضو ٹوٹ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جگانے کے لیے آتا، آپ کے خراٹے لینے کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی، آپ بیدار ہوتے، مصلی امامت پر آتے، نماز پڑھاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ سو جاتے ہیں، آنکھ بھی سو جاتی ہے، دل بھی غافل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دل کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، کہاں کہاں یہ سیریں کرتا رہتا ہے، لیکن جب نبی آرام کے لیے بستر پر لیٹتا ہے، سو جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، القلب عینان ولا ینام العینان ینامان ولا قلب لا ینام، میں میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، والقلب لا ینام، دل نہیں سوتا۔ سوتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے ہم اور آپ ہر وقت ذکر نہیں کرتے، غافل بھی ہو جاتے ہیں، سوتے بھول جاتے ہیں، اور ہمارا تو حال یہ ہے نماز میں آتے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی بھول جاتے ہیں، پھر بھی خیال پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، جب بیوی بچوں میں مصروف تو اور بھول گئے، اور جب سو گئے تو پھر تو غافل ہو گئے۔ لیکن نبی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت بیدار ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا ہے، سو بھی جائے تو آنکھیں سو جاتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ ورگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا تو انسانوں میں سے ہے، لیکن انسانوں جیسا نہیں، انسانوں جیسا بولو، انسانوں جیسا لا مثل لہو، لا مثال لہو، لا ضد لہو، لا حد لہو۔ مدارج النبوت والے نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی مثل، نہ اس کی تعریف کی کوئی حد، اور نہ اس کی تعریف میں اس کے اوپر کوئی بڑھ سکتا ہے۔ پہلے دن کا نومولود تھا نا، کاکا پیدا ہوا، نومولود تھا پہلے دن کا، سب نے دیکھا، سب نے دیکھ کر بڑے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا، سب نے اپنے اپنے تاثرات قائم کیے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے اس سے خوب
خوبصورت تو بیٹا نہیں دیکھا میں نے. آمنہ کا تو لگتے جگر تھا، وہ تو اس کے لیے تسلی کا ذریعہ تھا. ماں کو تو بیٹا لگتا ہی خوبصورت ہے. ماں کی نظر میں تو اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہاں حقیقتاً ہی خوبصورت تھا. حضرت ام ایمن لونڈی کہتی ہے کہ میں بھی لونڈی رہی ہوں، گھروں میں جاتی ہوں، اتنا خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی. بھائی ٹھیک ہے تم مکہ میں رہتے ہو، میں سعد قبیلہ سے آتی ہوں، مکہ میں بھی آتی ہوں، دوسرے قبیلوں میں بھی جاتی ہوں، دوسرے شہروں میں بھی جاتی ہوں، اس سے خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نے عرب کے بچے دیکھے، عرب کے لوگوں کے بچے دیکھے، میں رئیس ہوں، سردار ہوں، میں مکہ بھی جاتا ہوں، مدینہ بھی جاتا ہوں، شام بھی جاتا ہوں، یمن بھی جاتا ہوں، اور چودھریوں کے رئیسوں کے سرداروں کے گھر میں ٹھہرتا ہوں، ان کے بچوں کا بھی دیکھتا ہوں. میں نے جہان کے بچے دیکھے ہیں لیکن اس سے خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا. حضرت جبریل امین آئے، ارے عبد المطلب تو نے اپنی زندگی 118 سال کے اندر اندر دیکھے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں دیکھے. مجھے جبریل سے تو پوچھنا، میں اول سے چلا ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے میں نے سب کو دیکھا ہے، انبیاء کو دیکھا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھا ہے. مجھے جبریل سے تو پوچھو میری اب تک کتنی زندگی ہو گئی، اس سے خوبصورت تو جبریل کی آنکھوں کو بھی دیکھنے کو نہیں ملا. حاتم غیبی، غیبی کا مطلب اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے، اور آمنہ تو کیا دیکھے، حلیمہ تو کیا دیکھے، عبد المطلب تو کیسے دیکھتا، اور جبریل امین تیری آنکھیں کیسے نظارہ کرتی. میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کر حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا. حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے، محمد بڑا رب کلا بتوڑ دے. سانچہ کہتے ہیں جس سے اینٹیں ڈھل ڈھل کے اینٹیں بنے، ایک جیسی اینٹیں ہوتی ہے. سانچہ اینٹوں میں فرق آ جائے، سانچے میں فرق آ جائے، پھٹے سے آپ اینٹیں نہیں خریدتے، ڈیزائن خراب ہو گیا. سانچہ ایک ہوتا ہے، لاکھوں اینٹیں سانچے سے نکلتی ہیں، ایک سانچے سے لاکھوں اینٹیں نکلتی ہیں. اللہ نے فرمایا جس سانچے میں نے اپنے محمد کا حسن و جمال ڈھال کر خوبصورت کر کے دنیا میں بھیجا ہے، بس ایک ہی نمونہ بنایا ہے، پھر سانچے کو توڑ دیا ہے. اب اس سانچے میں اور کوئی اس محمد جیسا بن کے نہیں آئے گا، یہ ایک ہی ہوگا. سانچے سے ایک بنا اور سانچے کو توڑ دیا. اب لا مثل لہو، لا مثال لہو، لا ضد لہو، لا حد لہو. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت یہ ابو لہب کی لونڈی تھی. کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب. ابو لہب آپ کا چچا تھا، ابو لہب آپ کا چچا تھا. پیدا ہوئے آپ، صوبیہ نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. اپنے جب کوئی خوشی کا پیغام ہوتا ہے، کوئی خبر ہوتی ہے، بچے تو دوڑ کے اپنی اماں کو خبر بتائیں گے، اپنے ابا کو خبر بتائیں گے، بھائی کو یا چچا کو بتائیں گے نا. جو اس کے لیے سب سے قریب محبوب پیارا ہو اسی کی طرف بھاگتا ہے. لونڈی کے لیے اس کی زندگی اس کا آقا ہوتی ہے. تو لونڈی نے خبر سنی عبداللہ کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، تو دوڑ پڑی اپنے آقا ابو لہب کی طرف. ابو لہب نے دیکھا کہ صوبیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور بڑے تیز قدموں جذبات کے ساتھ دوڑ رہی ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ بڑی بھیانک خبر لے کر آ رہی ہے، اور یا تو یہ بڑا خوشی کا پیغام لے کر آ رہی ہے. اس کا دوڑنا بتاتا ہے کہ بہت بڑی خبر، بھیانک بڑی خبر ہے یا بڑی خوشی کا پیغام ہے. صوبیہ قریب آئی دوڑتی دوڑتی، کہا میرے آقا مبارک ہو، اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے. ابو لہب نے یوں انگلی کی اور کہا اچھا، اتنی اچھی بڑی خبر سنائی ہے، اب تجھے میں انعام دیتا ہوں، اب میں تجھے اس کا صلہ دیتا ہوں. تیرے خوشی کے پیغام دینے پر میں اب تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو کہا کہ جا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر کے آزادی عطا کر دی، اس خوشی میں میں نے
میں ہے اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں آئے، آپ کو غلامی سے آزادی ملی۔ سبحان اللہ۔ اور آزادی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو غلامی سمجھتا ہے نا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے انگلی کی فوت ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا بنی، کہا عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے عذاب تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کے 40 سال بعد، اس اشارے کے 40 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، قریب آؤ میرے خاندان کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے چچاؤں، میرے تایاؤں، میرے